میں سے کتنے لوگ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اتنی کی عمر ہو 10-12 سال اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھیں اور اس محرومی کی زندگی میں وہ ہوں جنگل بیابان کی. تو ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے والد کو لبیک کہے گا؟ بلکہ کہے گا کہ آپ یہ تازہ چھری اچھی والی چھری پکڑیں, بلکہ ٹوکا ہی پھڑو ایک کو بری رکھ کے مار. تنزیہ تو میرے والے کہنے والے ہوں گے اونجی مار دیو سانو, گولی مار دیو سانو زمین تو اونجی دھکا دے دیو, تھلے کٹ دو, جہاز چ بٹھا دو, آپ دو چکل دیو. کتوں خاباں آندیاں تانوں ابا جی؟ ساڈے تو یہ مسئلے ہوں. میرا تو کم از کم میں تو لڑ پڑوں. آپ میں سے اگر کوئی ہے, میں اس بندے کو سلوٹ ہی کرنا چاہ رہا ہوں, میں تو پیار سے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آپ میں سے واقعی ایسے سمجھتا ہے جتنوں نے بکرے ذبح کرائے ہیں, جن کے گھروں میں قربانی ہوئی ہے, شوق سے بکرا پیش کر دیا. پہلے تم نے پڑھا تھا 10 دن لبیک اللہم لبیک, پتہ ہے اصل میں بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے 10 دن کہ اللہ میاں میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, جتنے میری جان لینی ہے للہ ہے. ٹھیک, لوگوں نے قربانی کر لی ہے, سارا کچھ کر لیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کے لیے ان کا جو پیار تھا, وفا جو ان کی تھی, اس میں انہوں نے اپنی چہیتی بیوی کو اللہ نے کہا اگر چھوڑ گیا تو چھوڑا ہے, اولاد کو بھی چھوڑا, جنگل میں چھوڑا ہے. اگر اولاد بڑی مشکل سے اس ماں نے بڑی کی ہے, یہ کسی ماں سے پوچھیں جس کا ایک بچہ ہو جنگل میں, جس کو خاوند چھوڑ گیا ہو, سنگل پیرنٹ, ٹھیک ہے, اور یہ کہا ہو کہ میرے اللہ نے کہا ہے, اور وہ ایسی بیوی میں سلوٹ کرتا ہوں. اس نے نہیں کہا کون سا اللہ آپ کا کہاں پہ آتا ہے, یہ کون سی آپ کو میں نہیں مانتی, اب میں یہ کون سا ظلم ہے, یہ اس سے کیا ہونا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے یہ جنگل میں جہاں پانی بھی نہیں. اگر جنگیں بھی ہوتی تھی نا تو دونوں فوجیں دریا کے کنارے جنگ کرتی تھی یا کسی نہر کے کنارے, تاکہ بعد میں پانی دونوں پارٹیاں یوز کرتی تھی, ماسوائے کربلا کے, باقی سب پانی برابر یوز کرتے تھے, ایک دوسرے پہ پانی نہیں بند کیا جاتا. لیکن یہاں سیدنا ابراہیم اپنے گھر سے ہزاروں میل دور چھوڑ گئے ہیں اس بیوی اور بچے کو, چہیتی کو, اور ان کی دوسری بیوی ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ اس بیوی کو چھوڑیں, اللہ نے شاید ان کا کہا ہو. کیا بیوی ہے وہ, کیا اماں ہوا ہیں جن کی آج تک اللہ وہ سنت میں حج ہو رہا ہے سارا, ساری اس کاکی کو خراج تحسین, وہ کاکی کا گھر ہے. اس دن وہ کاکی نکلے گی, یاد رکھیے, زلفوں والی نکلے گی, داڑھی والا نہیں مانگتی. انہی کی تربت, جب میں یہ بات کرتا ہوں تو ان کی تربت ہے. خیر, تو لیکن اللہ کے کام نرالے ہیں. اب وہ صفا مروہ کے درمیان بھاگ رہی ہیں کنکریوں کے اوپر, پتہ نہیں کہ بڑی مشکل کام ہے, میں نے وہاں پھر کے دیکھا ہوا, نہیں مشکل کام ہے, ننگے پاؤں نہیں پھرا جا سکتا. چھوٹی چھوٹی کنکریاں بڑے زور سے لگتی ہیں, اور چٹیل پہاڑ ہیں. وہ بجائے اس کے کہ ان کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم نکلا ہے, تو وہ ہونہار بروا کے چکنے پاس. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ایڑیاں مار رہے ہیں پیاس سے, بھوک سے, جو ان کی دمال ہے, جو ان کی جدوجہد ہے, جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس جہاد میں, جو ان کے والد کر رہے ہیں, جہاد بن نفس جو ہے, اپنے پیاری اولاد کو بھی جو بڑی مشکل سے ملی ہے, بیوی سمیت وہاں چھوڑ گئے ہیں. زمزم صاحب حضرت اسماعیل کے پہنچ گئے, تیرے آن دے کھڑاک بڑے ہوں, وہ وہاں سے جاری ہو گیا. وقت گزر گیا ہے, بستی بس گئی ہے وہاں پہ, قافلے وہاں سے گزرنا شروع ہو گئے ہیں, اماں جی سے پوچھ کے پانی لینا شروع ہو گئے ہیں, مسافر پڑاؤ کرنا شروع ہو گئے ہیں اس جنگل میں. برفردار ذرا بڑا ہو گیا ہے, جیسے ندا کر رہی ہے, آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے. کتنی خوشیاں ہوتی ہیں, اب یہ کر لی ہے اس نے, وہ کر لی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آ گئے, تو یہ تھے اللہ کے ایک حکم سے کہ جناب اللہ کریم نے کہا ہے کہ اگر تم نے یہ دعا مانگی ہے کہ آخری نبی جو ہیں وہ اسماعیل میں سے ہوں, ویسے تو ایک ہی جگہ جسے کنائت کر دیا, ٹھیک ہے, یہ لیلا نہیں دیا جا سکتا, جو یا چلے جاتی ہیں سارا سال کہ بچے مجھے ہی پالنے پڑ رہے ہیں, میں, یا فون پہ گلے شکوے ہو جاتے ہیں, یا بچوں پہ غصہ نکل جاتا ہے. یہ جو اماں جی ہیں, بی بی ہاجرہ ہماری 70 ماہوں میں سے ایک ماں, ایسا پیار ہے اور ایسی وفا ہے
انہوں نے کوشچن نہیں کیا ان سے, یا یہی کہتی کہ ٹھیک ہے میں پھر امی وال چلے جانی ہوں, تو دور ہی جانا ہے نا, ٹھیک ہے میرا بھائی دیکھ لے گا مجھے, ٹھیک ہے. یا ان کے ابا جی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہو گئے کہ جتھے میرے 4 پتر کھاندے نے بھی کھا لے گی, روٹی کٹ نہیں گی. نہیں, جو خامن نے کہہ دیا وہی مرشد ہے, حوالے اس کے کر دیے, اسی کی فضیلت ہے, اور وہ اوپر سے ابراہیم علیہ السلام. لیکن ان کے پاس تو کوئی سند نہیں نا, یہ بیویاں تو کہہ سکتی ہیں جی آپ وہاں سے نبی لگ گئے. آج کل دے افلاطون ڈگریاں پڑھی لکھی بیوی ہو گئی, میری ڈگری آف کورس تم سے زیادہ ہے, میں بھی فاسٹ سے پڑھی ہوں, میری تم سے ڈسٹنکشن زیادہ تھی, تمہیں کون سی خواب آئی ہے, دس از رانگ. پھر جبرائیل میرے پاس آیا, دروازے کے قریب میرا بیڈ ہے پہلے, تیرے کو میں آ گیا نہیں, نو آرگیومنٹس. وہی بچہ اٹھایا ہوا میرا, تو خیال ہے پتہ نہیں ابھی کوئی چھلا ہی ہو, چھلا ہی کہتے ہیں اس کو, وہ فرسٹ 40 days ہوتے ہیں, یا اتنے چھوٹے ہیں وہ, دودھ پیتے ہیں, شیر کھا رہے ہیں, چھوڑ گئے ہیں. اور چھلے میں چھوڑ جانا ظالم اکیلی بیوی کو, ٹھیک ہے. یورپ میں تو ویسے نہیں یہ کانسیپٹ, وہ تو لیبر روم میں بھی خامد کو ساتھ کھڑے ہو کہتے ہیں ادھر کھڑا ہو تو یہ پتا چلے کتنا یہ کس جان جوکھوں سے گزر رہی ہے, اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے, یا کفن اس نے سر پہ باندھا ہوا ہے. میاں صاحب ساتھ کھڑے ہوں, ایموشنل سپورٹ بھی دیں, اور انہیں پتا چلے کہ یہ کہاں سے گزر رہی ہے کار. تو بہرحال چھوڑ گئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے پتہ نہیں کیسے انہیں پالا ہے. مکہ مکرمہ میں وہ جو جگہ ہے اس وقت تو کوئی شہر نہیں ہے, جنگل, اکیلی عورت. شکر ہے پاکستان نہیں تھی, موٹر وے تھے, اکیلی عورت ریپ کر کھڑے کر دیں, پولیس بھی کنڈی آف کرنے کو گئی تھی ادھر, چاہے خامد کا ہی حکم ماننے گئی, اس کی اما ابا کی تیمارداری کرنے جا رہی ہے. خیر, وہی بیٹا بڑا ہو گیا ہے, 5 6 سال 10 سال 12 سال کے ہیں, 15 کے ہوں گے, پتہ کتنے چھوٹی عمر ہے. ابا حضور آئے ہیں, بچے کو تو چاہیے کہ اینگری ینگ مین رہے. کیا لائے ہیں آپ, آئی فون 14 لائے ہیں آپ, ویزا لائے ہیں ہمارا واپس یروشلم کا, یا آپ کیوں میری ماما کو چھوڑ گئے تھے, یا آپ کو ہم یاد نہیں آتے, یا وہ بڑی ماما اور جو ان کے بھائی ہیں ان کے تھے حضرت اسحاق. نو, اب ابا حضور ادھر سوئے ہیں اور صبح اٹھے ہیں, خوشخبری تھی نا, ابو آئے ہیں, ابو آئے, چلو جی آئے تھے صحیح, اپنے اپنے ابوؤں کی جگہ اور اپنے آپ کو اپنے جگہ رکھے نا. اور صبح اٹھ کے انہوں نے کہہ دیا جی نیا حکم آ گیا ہے کہ میں نے دعا مانگی تھی کہ اس بیٹے سے بھی نبی ہو, آخری نبی ان میں سے ہو جائے. حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے وہی سرکار دو عالم, 5,000 سال بعد حضرت اسحاق کی اولاد میں سے باقی سارے. حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہیں بعد, پھر حضرت سلیمان, حضرت داؤد, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی, لیکن حضرت عمران, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. اب دعا ہی مانگ بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم. آگے سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے پھر اگر یہ دعا ہے تو ہماری راہ میں قربان کر دو بیٹا. اگر وہ بیٹا ہی ذبح کر دیں گے تو اولاد کہاں سے ہوگی اس کی, لیکن دعا مانگی ہے, آگے سے حکم آ گیا, ٹھیک ہے اپنی دعا بھی ہمارے پہ قربان کرو. میں نے کہا نا ایک جگہ آتی ہے, میں دعا بھی چھوڑنی پڑتی ہے اس کے ساتھ. آپ کی اپنی چاہ, ایک میری چاہ ایک تیری چاہ ہے. چائے نہیں مانگ رہا میں, پی لیتی ہے جو سارے ایسے ایسے معرفت سمجھنے والے نے نا نال ہی چاہ بنا کے لین گے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کوئی اٹھ کے چل پڑے, چلے بس. بی بی ہاجرہ نے کوئی بین نہیں ڈالے, کوئی ڈنڈا نہیں اٹھا لیا, ایسی کی تیسی آج نہیں میں چپ رہوں گی, میں نے اتنی مشکل سے بیٹا پالا ہے. آپ کو سارا کی طرف سے کوئی خواب نہیں آتا نہ. بیٹے نے کہا کہ ابا جی وہ بھائی جان سے آکلو نہ ہے خاص, جب سارے رائٹس پہلے بڑے کے ہیں یا ڈیوٹی بھی بڑے کو لو. وہ بلکہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں, لگتا ہے چھری آپ سے صحیح چل نہیں رہی.
تو میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا وہ تو مینڈا آ گیا حضرت ابراہیم کا بڑا ظرف ہے کہ اپنی پیاری بیوی، لو آف ہز لائف، اپنا بیٹا اللہ کی راہ پہ خود آگ میں چل کے جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی، وہ تو چھوٹی ایج سے ہی۔ اقبال کہتا ہے نا یہ ساری دنیا ہی جو ہے نا بت قدا ہے، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، اور جو مرد حق ہوتا ہے وہ خلیل ہوتا ہے، جو صرف اللہ کا گاہک ہوتا ہے، جسے صرف اللہ چاہیے، باقی سب جاتا ہے تو جائے، جان، مال، اولاد، عزت، شہرت، یہ دنیا کا دیا ہوا جو کچھ خدا اگر مانگتا ہے اس کی راہ میں جاتا ہے تو جائے، یہ سب بت ہے، اپنا آپ تک سب سے بڑا بت غیر اللہ ہے، اس ایک اللہ کے لیے باقی سب غیر اللہ، نہیں یہ میرا بڑا لاڈلا بیٹا، یہ لاڈلی بیٹی، نہیں، اگر وہ مانگ رہا ہے اس راہ میں جاتا ہے تو پھر جائے، یہ ہے لا الہ کی رمز۔ اب اتنی بڑی قربانی پتہ نہیں اللہ کیوں لئی جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، دعا تو وہ مانگ ہی بیٹھے ہیں، یہ شہر، یہ بستی علیحدہ کیوں بسائی جا رہی ہے؟ اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا یروشلم سے لے کے یہ عرب کا جتنا علاقہ ہے، یہ سارے نبی ادھر ہی آئے ہیں، یورپ والی سائڈ پہ کوئی نہیں آیا، یہ عجیب سی بات۔ خیر، آپ ذرا سوچیں حضرت اسماعیل کی طرف سے، اما ہاجرہ کا تو جو ظرف ہے، حوصلہ ہے ان کی، جو اپنے خامد کے ساتھ انہیں نبی مانتی ہیں، نبی مانتی ہیں تو اس طرح کی ساری فرمائشیں مان رہی ہیں، اس کے باوجود کامل عورت بی بی آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی ہے۔ بہرحال وہ تو سرکار کی حدیث کے مطابق ہے کہ چار کامل عورتیں، ان میں سے ایک بی بی آسیہ، بی بی مریم بھی، لیکن بی بی ہاجرہ کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے، سرنڈر ہے، اس سارے کو کرنے کے بعد ذرا حضرت اسماعیل کے بارے میں سوچیں۔ میرا بچوں سے یہ سوال تھا، جتنے بچوں نے خوشی خوشی بکرے لیے ہیں، قربانیاں کی ہیں، گائے، بیل، بھینسے، مینڈے، آپ سب میں سے کتنے بچے بچیاں ہیں جن کو ماما باپا اس طرح کی کوئی فرمائش کر دیں تو فٹ کہیں گے یس سر؟ اگر آپ حضرت اسماعیل کی جگہ پہ ہو، ایک تو آپ کے ابا جی پہلے ہی 10-12 سال آئے ہی نہ ہو، آپ کو یہی پتا ہو کہ آپ کو اور آپ کی اما کو وہ اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تھے پہلی بیوی کے پاس، اس طرح کی کہانیاں سنیں گے نا آپ۔ امی نہیں بھی بتائے گی، امی بہت اچھی ہے بی بی، آج تک ذرا محلے والے دسن، چیم گوئیاں کریں گے، فضول باتیں بھی کریں گے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں جی یہ کہانی کی نے بنائی ہے جی، یہ بندہ ہے آیا تو نہیں کبھی ویکھیا تو نہیں، اس سارے کو انہوں نے فیس کیا ہوگا اکیلی عورت، کئی مردوں نے آ کے تنگ کرنے کی کوشش کی ہوگی اس جنگل میں، پرپوز کیا ہوگا، کئی شریعتیں سنانے لگے ہوں گے اس زمانے کی، اگر اتنے سال ہو گئے ہیں تو تو بس چھڈ پرے، مر گیا ہونا۔ ان کی تو جو کنٹریبیوشن ہے بی بی ہاجرہ کی۔ اب حضرت اسماعیل، یہ آج کی ینگ نسل سے میرا سوال ہے، جتنوں نے قربانیاں ڈھونڈی ہیں، دی ہیں، نہیں بھی دی ہیں، یا دینے کا شوق رکھتے ہیں، یا گوشت بانٹا ہے، جانتے ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن یہ جو بکرا ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ میں سے کتنے بکرے بننے پہ تیار ہیں جن پہ امی ابا اپنی مرضی کی چھری چلا دیں؟ نہیں بیٹا اب آپ نے اور نہیں پڑھنا، نہیں میں نے باہر جانا ہے، اچھا بیٹا آپ ادھر شادی کر لیں، نہیں نو وے، اچھا چل ایتھے نہ کر جیسے تو کہنا پیا یا کہنی بھی، واٹ نان سینس۔ اچھا بیٹا آپ آرمی میں چلے جائیں یا جہاد پہ چلے جائیں، آرمی تو نوکری ہے، اگر جہاد ہو اللہ کے نام پہ، میں ایسی ماؤں کو جانتا ہوں جنہوں نے شوق سے اپنے بچوں کو جہاد میں بھیجا، اپنے جوان بیٹوں کو حکم دیا اور انہوں نے مانا۔ ایسی مائیں ہیں تاریخ میں جنہوں نے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچ پانچ بیٹے بھی جہاد میں بھیج دیے اور پیش کر دیے اللہ کی راہ میں۔
اور सलूट है उन बेटों को जिन्होंने आगे से ना नहीं की, पेश हो गए. ये जहाज जो है ना, ये बड़ा अल्लाह की राम है, होता ही अल्लाह के लिए है. ये इश्क की आई फॉर्म जा, अल्लाह की राम, वफा, सब कुछ कुर्बान कर. करबला है इसका एंड, इसकी इंतहा. हजरत इस्माइल जो है वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए? जैसे इलामा इकबाल परेशान हो कह रहा है कि ये मकतब, ही कहते जी अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाए, कौन से स्कूल में भेजा, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने बेटे एमबीए, कहाँ से डॉक्टर बने आप? वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है उनने